بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا خیر و عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج آپ کو محبت کا جو خاص وظیفہ بتاؤں گا، اس کو ایک پھونک والا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ وہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ نے صرف اپنے محبوب کا تصور کرتے ہوئے ایک بار پھونک مارنی ہے، پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کی ایک پھونک کا اس شخص پر ایسا سخت اثر ہوگا کہ وہ آپ کے سوا سب کچھ بھلا دے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے وظیفہ پڑھا تو اس کی یادداشت چلی جائے گی، نہیں، بلکہ وہ ہر قسم کے گلے شکوے کو بھلا کر آپ سے محبت کرنے لگے گا، آپ کی طرف دوڑے گا، جتنا بھی مصروف ہو وہ ہر حال میں آپ سے بات کرے گا، آپ کے میسج کا جواب دے گا یا آپ کی کال اٹھائے گا اور آپ سے بات کر کے اپنی محبت کا خود اظہار کرے گا اور اقرار کرے گا۔ میرے دوستو، وہ لوگ جو محبت میں ہار چکے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ گئے ہیں کہ محبوب اب لوٹ کر نہیں آئے گا، ہمارے درمیان محبت ختم ہو گئی ہے، یا دوسرے انسان نے مجھ سے ہر قسم کا تعلق ختم کر دیا ہے، وہ ہماری سالوں کی محبت کو بھلا بیٹھا ہے، وہ لوگ اس وظیفے کو ایک مرتبہ ضرور پڑھیں۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی وظیفے یا عمل کا فائدہ نہیں ہوا تو انشاءاللہ اس وظیفے کا فائدہ آپ کو ضرور ہوگا۔ وہ شادی شدہ خواتین جو اپنے مائکے میں اپنے شوہر کی ناراضگی کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اس وظیفے کو پڑھ کر اپنے سسرال واپس جا سکتی ہیں۔ وہ شادی شدہ بھائی جن کی بیویاں ناراض ہو کر مائکے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اس وظیفے کی برکت سے ان کی بیویاں خود فون کر کے کہیں گی کہ ہمیں لے جائیں۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے۔ اگر کوئی شادی شدہ عورت اپنے سسرال میں سکون پانا چاہتی ہے، محبت پانا چاہتی ہے، عزت پانا چاہتی ہے، تو وہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ کے حکم سے اپنے سسرال میں محبت پائے گی۔ صرف اس وظیفے کو آپ نے اچھے نیک مقصد کے لیے پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس کا اثر آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ وہ لوگ جو کسی سے محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، جن کا محبوب راضی نہیں ہو رہا، پہلے تو راضی تھا لیکن اب کسی کی باتوں میں آ گیا ہے، یا اس پر کسی جادو کی وجہ سے اثر ہو گیا ہے، یا آپ کے رشتے میں، آپ کے نکاح میں کوئی رکاوٹ یا بندش آ گئی ہے، تو اس وظیفے کی برکت سے آپ اپنی پسند کی شادی کے لیے بآسانی دوسرے شخص کو راضی کر سکتے ہیں۔ اگر گھر والے نہیں مان رہے تو اس وظیفے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے گھر والے بھی مان جائیں گے۔ کوئی شخص چھوڑ کر چلا گیا ہے، ناراض ہو گیا ہے، یا کسی سے محبت کرتے ہیں وہ محبت نہیں کرتا، انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہو جائے گا۔ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے۔ یاد رکھیں، صرف جائز مقصد کے لیے پڑھنا ہے۔ غلط مقصد کے لیے پڑھا تو انشاءاللہ ذرا بھی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہوگا، جس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ اس وظیفے کو آپ نے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہوئے اچھی نیت سے پڑھنا ہے اور باوضو ہو کر پڑھنا ہے۔ خواتین اپنے خاص دنوں میں اس وظیفے کو نہیں پڑھ سکتی، باوضو ہو کر، پاک صاف ہو کر، کپڑوں پر خوشبو لگا کر پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں اس کو لگتا ہے کہ میں اگر خوشبو لگاؤں گا یا لگاؤں گی تو مجھے باتیں کریں گے، شک کریں گے، تو وہ خوشبو لگائے بغیر ہی اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ نے رات کے وقت تنہائی میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور بیٹھ کر نہیں پڑھنا بلکہ چلتے پھرتے پڑھنا ہے۔ قبلہ رخ کی طرف آپ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، آپ نے 7 قدم چل کر قبلہ رخ کی طرف جانا ہے، پھر 7 قدم اسی قدموں پر واپس آ جانا ہے، پھر 7 قدم آگے، پھر پیچھے، پھر آگے، پھر پیچھے، جس جگہ سے آپ نے جانا ہے اسی سے واپس آنا ہے، اور ہر قدم پر یا قابضو بحقی یا بدوہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 7 قدم آپ چل کر قبلہ رخ گئے، ہر قدم پر آپ نے یا قابضو بحقی یا بدوہ پڑھا، پھر اسی رستے
واپس 7 قدم چل کر آنا ہے، جہاں سے آپ چلے تھے، پھر وہیں سے آگے وہیں سے پیچھے 7 چکر لگانے ہیں اور ہر چکر میں 7 قدم آپ نے چلنا ہے۔ غور سے سن لیجئے گا، غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ 7 قدم آپ ایک جگہ سے قبلہ رخ کی طرف گئے، پھر آپ وہیں سے 7 قدم چل کر واپس آئے جہاں سے چلے تھے، پھر وہاں سے 7 قدم چل کر آگے قبلہ رخ گئے، پھر وہاں سے واپس آئے۔ ایسے ہی آپ نے 7 قدموں پر 7 چکر لگانے ہیں اور ہر قدم پر یا قابضو بحق یا بدوہ پڑھیں گے۔ آپ جب یہ وظیفہ پڑھیں تو پھر آپ نے آخر پر جب وظیفہ مکمل ہو گیا تو اپنے محبوب کا تصور کر لینا ہے۔ شوہر کے لیے پڑھ رہی ہیں، شوہر بیوی کے لیے پڑھ رہا ہے، منگیتر کے لیے، ماں باپ بہن بھائیوں جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے بھی پڑھ رہے ہیں، سب سے پہلے بھی اس کی نیت کر لینی ہے، تصور کر لینا ہے، اور جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے اس کا اچھی طرح تصور کرتے ہوئے اس پر پھونک مار دینی ہے، صرف ایک پھونک۔ اس وظیفے کا اس شخص کو زیادہ فائدہ ہوگا جو کہ کسی کا تصور بہتر کر سکتا ہے۔ تصور کرتے ہوئے ادھر ادھر کی چیزوں کے بارے میں، باتوں کے بارے میں نہیں سوچنا، صرف یہی تصور کرنا ہے کہ محبوب آپ کے قدموں میں ہے، آپ کے سامنے ہے، اور آپ نے اس پر ایک بار پھونک مار دینی ہے۔ اول آخر 3، 5 یا 7 مرتبہ درود ابراہیم ضرور پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور یہ 7 قدم والا وظیفہ 7 چکروں میں آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ میں لکھ کر دے سکتا ہوں، جس کے لیے پڑھیں گے آپ ادھر چلتے پھرتے پڑھ رہے ہوں گے، قدم قدم پر وظیفہ پڑھ رہے ہوں گے، اور وہ آپ کی محبت میں بے چین ہو رہا ہوگا، آپ کے لیے مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہوگا، اس کے دل میں آپ کی محبت کی ایسی آگ بھڑک رہی ہوگی جو کہ صرف اور صرف آپ کی محبت اور آپ کی معافی ہی بجھا سکتی ہے۔ اگر آپ اس شخص سے بات کریں تو فوری آپ نے رونے نہیں لگ جانا، اپنی محبت کا اظہار نہیں کرنے لگ پڑنا، بلکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا اس وظیفے کے اثر سے اس شخص کی عقل ٹھکانے آئی ہے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کا محبوب آپ کا ایسا دیوانہ ہوگا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ شوہر ہے، بیوی ہے، ایک دوسرے سے میاں بیوی اتنی محبت کرنے لگیں گے کہ وہ محبت شادی سے اب تک ان کے درمیان کبھی نہیں ہوئی ہوگی۔ پیارے دوستو، کسی کے لیے بھی یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ وظیفے کا اثر ضرور ہوگا۔ ایک پھونک والا بڑا طاقتور وظیفہ ہے، انشاءاللہ جو بھی پڑھے گا وہ اس کا اچھا رزلٹ پائے گا، اور جب اس کا رزلٹ ملے تو اللہ کا شکر ضرور ادا کیجیے گا۔ اور اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو بھی لائک کر دیجئے گا، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔